بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. We would like to welcome you tonight again to the 18th session of this series of lectures delivered by Agha Sayyid Farhat Abbas from the US. And we will inshallah start our program with Dua Iftitah, and we have Brother Rasim there with us to start the recitation of the Holy Dua inshallah. Please recite al-Awdar Salawat so we can start the Dua inshallah. محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. لم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك،
فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح، للجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى قرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب عابده. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مظهر الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، أكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين
عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على سلطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيدوا بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به انصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اضر به دينك وسنة نبيك لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا كثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغني به عائلنا واقضي به عنا غرمنا اغفر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به سرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا جز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا من الدنيا والآخرة يا مالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح تعجله
بضر تكشفه نصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین و مومنات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آغا صاحب ہمارے ساتھ اس پورے ماہ رمضان کے لیے موجود ہیں آغا سید فرحت عباس صاحب اور الحمدللہ جو پہلا ٹاپک آغا صاحب نے شروع کیا تھا وہ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا اور کل سے آغا صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت نیا موضوع کا ہمارے لیے انتخاب کیا ہے جس میں یقیناً سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اور یقیناً یہ جو می ٹو وی کا سفر ہے یہ ہمیں طے کرنا ہے اور آئیے انشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا آغا محترم سید فرحت عباس صاحب سے کہ کائنڈلی ٹیک کنٹرول آف دا مائک اینڈ کنٹینیو ہز ڈسکشن آن دا ٹاپک انشاءاللہ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین صلو علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے یہ ہماری جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری آیتیں 15 آیتس ہم نے ڈسکس کی ہیں، میں دوبارہ آج ریپیٹ کر رہا ہوں 3rd آیت کو. ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہمیں اس چیز پہ ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو آپ نے نازل کی ہے، یعنی وحی منزل قرآن کریم اور اس کے علاوہ اہل البیت. واتبعنا الرسول، اور ہم آپ کے جو رسول ہیں، آپ کو جو میسنجر ہیں، we follow him. واکتبنا مع الشاہدین. بس خدایا دعا یہ ہے کہ ہمیں شاہدین میں قرار دے. بہرحال یہ آیت تھی. اب انشاءاللہ ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے. اس میں ہے جیسے کہ برادر شکیل نے مینشن کیا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے سیکنڈ وہ ہے ٹرانسفارمیشن فرام می ٹو وی. اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے ہم سے جیسے کہ اب آپ نوٹ کر ہی رہے ہیں، یعنی جب خداوند تعالیٰ بھی جب ہم سے مخاطب کرتا ہے تو وی میں مخاطب کرتا ہے. ربنا آور لارڈ، نہ کہ مائی لارڈ، مائی رب، نو، ربنا. وہ جو ربی والی آیتیں ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص موقع ہے کہ کوئی ایک نبی یا کوئی شخص یہ بات کہہ رہا تھا، لہٰذا وہاں پر ربی کہا گیا. جب انسانوں کے لیے جب خدا نے مخاطب کیا تو ربنا، ربنا اے ہمارے رب، یعنی ہم سب، جیسے ہم سب مومنین اس وقت کہیں ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، او آور لارڈ، وی accepted, we had faith، ہم ایمان لائے ہر وہ چیز جو آپ نے نازل کی. کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ خدا کی طرف سے ہم سے مانگا جا رہا ہے وی. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، بھئی میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، میں فرض کر لیجئے جماعت میں نماز نہیں پڑھا. I'm not praying in congregation prayer. But what I'm asking
इय्याक नअबुदु, नअबुदु यानी we, to only you we worship, to only you we seek help. देखिए आपको अल्लाह ने कहा है कि आप जब तक आप हम्द नहीं पढ़ेंगे आपकी सलात नहीं हो सकती, और सलात जो कि सेंट्रल पॉइंट है वो वी है, ना कि आई, ना कि मी। बस ये खुदावंद ताला की तरफ से आता है कि हम इस वी को तय करें। अच्छा, अब ये वी का सफर कैसे होगा, कैसे सफर तय होगा? भाई देखिए, वी के लिए अल्लाह ने हमारे लिए मुख्तलिफ रास्ते रखे हैं हम वी तक पहुंच जाएं। सबसे पहले माँ बाप का वी, कि हम फैमिली के साथ भी। फिर जब हम बड़े होंगे तो हमारे लिए खुदा कहेगा एक हमसर इंतखाब। खुदावंद ताला इसको जब हमसर क्रिएट किया जाता है तो उसको कहता है कि ये मेरी आयात में से है, मेरी आयात में से है कि मैंने तुम्हारी अपनी नौ में से तुम्हारे लिए अज़वाज क्रिएट किए। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। खुदा की आयात में से, खुदा का एक प्लान है, खुदा का एक प्लान है, उसको हमें वी बनाना है। अच्छा, आप कहेंगे नहीं भाई ये तो जरूरत थी, बहर नस्ल आगे बढ़ानी है। भाई परिंदों की नस्ल भी तो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है ना, उनमें तो कोई शादी नहीं है, उनमें तो कुछ नहीं है, वो इंडिविजुअल जिंदगी गुजारते हैं। एक थोड़े से बहुत छोटा सा वी है उनका, थोड़ी देर जब तक वो बच्चा जो है वो उसको कर रहे होते हैं। नहीं, इंसान ऐसे नहीं है, इंसान वी के लिए डिजाइन हुआ है। जैसे मैंने आपको टेक्निकल टर्म में, साइंटिफिक टर्म में कहा कि हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद इंटरडिपेंडेंस के तरफ जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं हम। इंटरडिपेंडेंट जो है वो क्या है, यानी इंडिविजुअल्स जो इंडिपेंडेंट हों और फिर वो एक रिलेशनशिप कायम करें, फिर वो एक रिलेशनशिप कायम करें। ये कैसे, कहां पर होगा? ये घर में भी होगा, माँ बाप के और बच्चों के दरमियान भी। इसको ख्याल रखिए, मैं ये जो आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ये टीनेजर से डील करने की ट्रिक है। देखिए, आप अहादीस उठा लीजिए, वहां पर क्या कहा था कि भाई जब ये बच्चा 7 साल का है तो क्या है, ये किंग है। यानी क्या, किंग से मुराद क्या है? किंग से मुराद ये है कि भाई जो ये इसको ज्यादा प्रेशराइज ना किया जाए, इसको खेलने भागने कूदने दिया जाए, ये इसका वक्त खेलने बांधने को दे। आप अपने घर की आराइश चीजों की खातिर कि जहां में शीशे के बर्तन रखें, छोटे बच्चों को बाउंड ना कीजिए। छोटे बच्चों की शख्सियत मस्क हो जाती है। उनके लिए खुदा ताला कहता है जो पहले 7 साल है आप उनको, वो किंग है आपके लिए। उसके बाद तरबियत का मरहला आता है। भाई अब आप, ये आपके गुलाम है 7 के। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो मुशीर है आपके, वजीर है आपके। यानी नाउ यू हैव टू डील विद देम ऑन अ हायर लेवल, ऑन अ इंटरडिपेंडेंट लेवल। ये जो 14 साल है, दैट्स इट, दैट्स द लिमिट। उसके बाद इंटरडिपेंडेंट का टाइम शुरू हो जाता है, यानी अब आप इंटरडिपेंडेंट वाले रिलेशनशिप रखें, ठीक है ना? हस्बैंड और वाइफ में भी ऐसे ही है। हस्बैंड और वाइफ में भी, अब मैं बयान करूंगा कि वो कहां पर है, किस रिस्पेक्ट और कहां तक है, लेकिन जो ताल्लुक है वो इंटरडिपेंडेंट। या बिल्कुल इसी तरह से आप जिनके साथ भी बहन भाई, सिबलिंग्स में ऐसे ही है। भाई सिबलिंग्स जो है आप, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट कब हमें आर्ट नहीं आता इंटरडिपेंडेंट, इसलिए हम ये जो मी को वी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, मी को वी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। अब हमें अगर आर्ट आ जाए तो हम समझ जाएंगे। देखिए, मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हमने कई मुख्तलिफ किताबें हमने की है। यहाँ पे मेरे पास मोहसिन अब्बास वालदी जो है, इनका ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं
فیملی ریلیشن شپ پہ. میں ان کا جو ایک جہاں پر آتے ہیں, آنے کے بعد یہ چیپٹر ان کا شروع ہوتا ہے یہاں سے. یہ ان کا, اس کو اسٹیپ نمبر 6 کہتے ہیں, اور اس میں کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف کے لیے ایک دوسرے کی جو سینسٹیوٹیز ہیں اور ان کی جو روحیہ ہے اس کو شناخت کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ, اب یہ بہت بڑے سائیکٹرسٹ ہیں, یہ ہی از لائک a big name in Iran. کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف کو اگر خوش زندگی گزارنی ہے, اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے کہ یعنی آپ آرامش تک پہنچ سکیں. اس آرامش تک پہنچنے کے لیے, اس سکون تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانیں, ایک دوسرے کی سینسٹیوٹیز کو پہچانیں. یہاں پر میں چونکہ خالی کوئی ایک کتاب مدد نہیں کر رہی, میں نے اس لیے مختلف کتابوں سے میں ہیلپ لے رہا ہوں, کیونکہ I tried these books in my family counseling and then I got stuck somewhere. Then I start opening other psychological books اور احادیث کو دیکھنے لگا. تو دیکھیے, اب میں نے آپ کے سامنے کل یہ پیش کیا تھا کہ بھائی دیکھیے, مجھے فرض کر لیجئے کسی کو شناخت کرنا ہے, میں برادر شکیل کو, برادر عامر کو شناخت کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے بارے میں ایک معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. میری معرفت, میری آگاہی, میری انڈرسٹینڈنگ ان کی کہاں سے؟ میرے اپنے پیراڈائم سے. بس مجھے اس سے پہلے کہ میں ان کو شناخت کروں, مجھے اپنے آپ کو شناخت کرنا ہوگا. دیکھیے, یہی اسٹیون کوی جو ہے اس کو کہتا ہے انسائڈ آؤٹ اپروچ. اگر آپ نے کوئی بھی ریلیشن شپ کریٹ کرنے ہیں, ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ایک بہترین ریلیشن شپ کریٹ کرنے, بچوں اور ماں باپ میں ریلیشن شپ کریٹ کرنے, بھائیز میں ریلیشن شپ کریٹ کرنے, کو ورکر کے درمیان کوئی ہیں, بزنس پارٹنر کے درمیان, ان سب کی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. انسائڈ آؤٹ, ناٹ آؤٹ سائڈ ان. دیکھیے, ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم عموماً آؤٹ سائڈ کو فکس پہلے کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے ریلیشن شپ میں. مطلب ماں باپ کہتے ہیں بھائی میں سمجھ نہیں پا رہا, یہ ٹین ایجر جب سے ہوئے یہ میں ان کو کیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو سمجھ نہیں پا رہا میں. اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر سمجھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یا ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہوتا ہے بعض اوقات, البتہ وہ اگر تعلقات اتنی جگہ پر پہنچ جائیں کہ پھر اب یہاں پہ ضد شروع ہو جائے کہ بھئی پہلے یہ صحیح ہوں تو میں کیوں صحیح ہوں, میں کیوں جھکوں, پھر یہاں پہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. لہٰذا اب آپ اس چیز کو, سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ کہاں سے کہانی شروع ہوگی, انسائڈ آؤٹ شروع ہوگی. یعنی پہلے ہم اپنے آپ کو شناخت کریں گے, پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے, اس کے بعد ہم کسی کو پہچانیں گے. اچھا, آپ دیکھیے, یہ نہ یا کسی ایک آتھر یا سیکنڈ آتھر کی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے کس پہ بلیو کرتا ہوں؟ آپ سب سے زیادہ کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ امام علی کو. سب سے زیادہ کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ پروفٹ کو. دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں, امام کیا فرما رہے ہیں, یہ امام فرما رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ سائنسدانوں نے یا سائنٹسٹ نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے. سارے کے ساری چیزیں دین میں موجود ہیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ من جاہل نفسہ, جو بھی جاہل نفسہ, کتنا آسان عربی کے, من جاہل نفسہ, اگر کوئی اپنے نفس کے بارے میں جاہل ہے, اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, کانا بغیر نفس ہی اجہل, کانا ہوگا بغیر نفس ہی, کسی اور کے بارے میں کیا ہوگا وہ اجہل. اجہل افعل کے اوپر ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی وہ جاہل تر ہوگا. ایک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, وہ کہتا ہے میں فلاں صاحب کو پہچانتا ہوں. نہیں, آپ کیسے پہچانتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے؟ آپ جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, آپ کسی دوسرے کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, پھر آپ دوسرے کو پہچانیں گے. دیکھیے, ایک ایسی تقریباً میں نے کاؤنٹ کی تو بہت ساری احادیث ہیں جو اس موضوع پر ہیں. ایک دوسری حدیث سنیے. اب یہاں پر امیر المومنین کا لہجہ چینج ہو رہا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کیف یعرف غیرہ. دیکھیں کیفہ آپ جانتے ہیں, جو جتنے بھی عربی تھوڑا سا شدبد رکھتے ہیں, کیف یعرف, کیسے ممکن ہے
کہ کوئی یعرفو معرفت حاصل کرے غیرہ اپنے غیر کی. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے, ایک بیسک لا دے رہے ہیں, ایک ایسا لا دے رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہر زمانے میں اور ہر آدمی کے لیے ہے, ہر آدمی کے لیے. یعنی کسی ہسبینڈ اور وائف کی بات نہیں ہو رہی خالی یہاں پہ, خالی بچوں اور ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, سبلنگ کی بات نہیں ہو رہی. امام سمپل ایک بات کہہ رہے ہیں, اس کو دیکھیے, یہ میں لکھا ہوا بعد میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا تاکہ آپ اس کو چاہے پکچر لے لیجئے اس کی. کیف یعرف غیرہ, امام کہہ رہے ہیں کیف یعرف, کس طرح پہچان سکتا ہے غیرہ اپنے غیر کو. دیکھیے میرے علاوہ آپ سب غیر ہیں, میرے علاوہ مطلب میری وائف بھی غیر ہے, میرے بچے بھی غیر. مجھ سے غیر سے مراد اردو والا غیر نہیں کہ غیر یعنی کوئی غیر باہر والا آدمی نہیں, غیر سے مراد میرے علاوہ, غیر عربک میں میرے علاوہ کوئی دوسرا. کیف یعرف غیرہ, کیسے کوئی اپنے غیر کو, اپنے علاوہ کسی اور کو پہچان سکتا ہے, من یجہل نفسہ, جو اپنے آپ سے جاہل ہو, جس کو اپنا آپ کا نہیں پتا, وہ کیسے کسی کو پہچان سکتا ہے, کیسے پہچان سکتا ہے. تیسری بات سنیے, امام علی, اور یہ ساری دیکھیے غرر الحکم کی کتاب ہے, اس میں مختلف حدیثوں کے نمبر ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لا امیر المومنین اور کیا بتاتے ہیں, اور صرف غیر کو نہیں, کسی چیز کو بھی, دنیا کو بھی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کس طرح سے فرما رہے ہیں, لا تجہل نفسک, لا تجہل نفسک. اگر کوئی اپنے آپ سے جاہل ہے, امام بلکہ حکم کر رہے ہیں کہ اپنے آپ سے جاہل نہ رہو, یعنی اپنے آپ کو پہچان لو, اپنے آپ سے جاہل نہ رہو. لا تجہل نفسک, اپنے آپ سے جاہل نہ رہو. فإن الجاہل, کیوں نہیں رہو, فامان نتیجہ, وائے ان الجاہل معرفت نفسہ ہی, جو اپنے نفس سے, اپنے نفس کی معرفت سے جاہل ہے, جاہل بکل شیء, وہ ہر چیز سے جاہل ہے, وہ ہر چیز سے جاہل ہے. بھئی یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے کیا کہتے ہیں, کون سی آپ نے نئی بات کرنا شروع کر دی. دیکھیے میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کیا کہا تھا, آپ کہیں گے نہیں بھائی میں تو نہیں جاہل, میں برادر شکیل کو پہچانتا ہوں, برادر عامر کو پہچانتا ہوں, برادر علی کو پہچانتا ہوں, بہت سے لوگوں کو پہچانتا ہوں. کہتے ہیں بھائی آپ کس طرح پہچانتے ہیں, آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ان کو صحیح پہچانتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے یہ کسی اور کلر کی ہو, آپ اس اینک کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے نہیں پہچان رہے ہیں ان کو, آپ ان کو نہیں پہچان رہے ہیں, ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے انسان جو ہے اس کے پاس کیا ہے, ایک پیراڈائم ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پیراڈائم. دیکھیں اب ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں, تو ٹرانسفارمیشن فرام می ٹو وی. ہم ٹرانسفارم ہونا چاہتے ہیں می سے وی میں. اس کے لیے ایک چیز ہے ہمارے پاس, آپ اکثر سنتے ہیں پرسپشن. آپ ہر فارم جو سائنس استعمال ہوتا ہے اس وقت وہ کہا جاتا ہے پیراڈائم. پیراڈائم کیا ہے, پیراڈائم از دا وے یو سی تھنگز, فریم آف ریفرنس ہے آپ کا, اس پیراڈائم آپ کے پاس ہے. دیکھیے میں پیراڈائم آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ اب آپ سمجھیں گے پیراڈائم. اچھا پہلے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اسٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرا آپ یاد ہوگا ہم نے اسٹوری شروع کی تھی بلال کی اور اسما کی. بہت سارے بلال اور اسما جن کی زندگیاں ڈیمیج ہو گئی. کیسے ڈیمیج ہوتی ہیں, میں پہلے آپ کو اسٹوری سناتا ہوں ٹائٹینک کی. ٹائٹینک تو آپ کے پڑوس کا ہی قصہ تھا, بلکہ شاید بنا آپ لوگوں کے کسی جگہ پر 1916 most probably if I'm not mistaken. ٹائٹینک سب سے لگزریس, اور اس کو کیا خطاب دیا گیا تھا, انسنکیبل. اچھا میرے پاس یہ ساری سلائیڈز ہیں لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سلائیڈز میں بہت دیر ہو جائے گی, لہٰذا میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے بیان کروں. ٹائٹینک جو ہے اس کا کیا نام تھا, انسنکیبل. اور واقعاً it was an engineering marvel. There's no doubt that the ship they made, they had this confidence because اس کے جو نیچے جب بیس بنایا گیا تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں سے پانی وہ نہیں آ سکتا, فلوٹ کر سکتا تھا. اس کو کہا گیا انسنکیبل. اور کیا ہوا, اس نے اپنا ایک جرنی بھی کمپلیٹ نہیں کیا. کیا ہوا,
पहले जर्नी में सिंक हुआ। अब आपको मालूम है कि कैसे सिंक हुआ था, वो कैसे सिंक हुआ था, आप जानते हैं ना? अगर आप लोग चाहें तो मुझे जो है, अगर कभी करना चाहें तो, अगर बता मैं टेक्स्ट पे नजर नहीं रख पाता, लेकिन बहरहाल आप टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? आप जानते हैं ना कि वो शिप वो कैसे सिंक हुआ था? उसके सिंक होने की वजह क्या थी? उसके सिंक होने की वजह क्या थी? आइसबर्ग। आइसबर्ग किसको कहते हैं? आपने एक इंग्लिश में एक चीज सुनी होगी, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग एक आइस का बहुत बड़ा तोदा होता है, एक आइस का पहाड़ कह लीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है उसके साथ? क्यों डेंजरस है? क्यों टाइटैनिक जैसे शिप को सिंक कर देता है, अनसिंकेबल को सिंक कर देता है? भाई देखिए ना, बिलाल और अस्मा भी अनसिंकेबल थे, उनकी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी जा रही थी, और क्या हुआ? उनकी जिंदगी डैमेज हो गई। कैसे टाइटैनिक अनसिंकेबल सिंक हुआ? इसलिए सिंक हुआ कि वो जाके एक ऐसी चीज से टकराया जो हिडन थी। आइसबर्ग को आइसबर्ग इसलिए कहा जाता है कि उसके ऊपर जो ऊपर का पोर्शन होता है वो छोटा सा होता है, और उसके जो नीचे वाला होता है वो अनसीन होता है। जब जहाज ये जाके उससे टकराया, शिप उससे टकराया, तो स्प्लिट हो गया, क्योंकि बहुत स्पीड में था। हम लोगों के पास हमारा जो दिमाग है, मैं ये सारी पिक्चर्स हैं, साइंटिफिक पिक्चर्स हैं, इंसान का जो दिमाग है उसमें भी एक आइसबर्ग है। हमारे पास जो दिमाग है उसमें एक कॉन्शियस माइंड है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये बिहाइंड द सरफेस है, अंडर द सरफेस है। ये अंडर द सरफेस है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड का हमें खुद भी नहीं पता, हमें खुद भी नहीं पता कि सब कॉन्शियस माइंड है हमारा। सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड में कैसे बनता है? उसमें आपके सारी बचपन के सारे वाकये मौजूद है। देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा, ये टेक्निकल है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। एक सलावत भेज दीजिए। देखिए सब कॉन्शियस माइंड बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है, अब देखिए उसके पीछे वजूहात हैं। जब कहा गया कि बच्चा जब तक 7 साल का है तो वो किंग है, बच्चा जो है उसके पास 7 ईयर तक कॉन्शियस माइंड नहीं होता। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है, मां के पेट से वो अपने अंदर हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। उसके अगर वालदा जब प्रेग्नेंट थी, अगर वो स्ट्रेस में है उसका असर उस पर आ रहा है, अगर वो डिप्रेशन में है उसका असर उस पर आ रहा है, घर में अगर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है उस पर असर आ रहा है। जब ये बच्चा पैदा हो गया उसके बाद वैसे तो लेटा हुआ है, आपको तो कह रहे हैं ना ये सुन रहा है ना बोल रहा है, लेकिन इन रियलिटी वो हर चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, हर चीज। everything that goes on around the child enters straight in the subconscious mind. Subconscious mind has no ability to reject any information. बच्चा इसलिए कोई इंफॉर्मेशन, देखिए बचपन में उसकी जो है कॉग्निटिव सारी सलाहियतें उसकी तय हो रही होती हैं। यहाँ पर वो लैंग्वेज जो है सीख रहा होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से आती है कि आप बच्चे को जब तक वो 7 ईयर का है जितनी लैंग्वेज सिखाएं आप सिखा सकते हैं, क्योंकि वो टोटल एक एब्जॉर्बिंग स्पंज है, हर इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है।
نہ صرف آپ کی وائس سے ایبزارب کرتا ہے بلکہ آپ کے ایکشن، آپ کے ایموشنز، آپ کا ویلیو سسٹم، ہر چیز بچہ ایبزارب کرتا ہے. اب ایک بچہ فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ پر پیدا ہوا جہاں پہ فرض کر لیں ماں باپ کے اندر کچھ خوف تھا. یہ جو خوف ماں باپ کا ہے یہ بعض اوقات بچہ ایبزارب کر رہا ہے. بعض اوقات کہیں پر کوئی اینگر تھا، یہ بچہ اینگر ایبزارب کر رہا ہے. کہیں پر ماں باپ میں کوئی سسپیشن تھا کسی چیز کے بارے میں، یہ وہ اس کو ایبزارب. ہر چیز اسی طرح خوشیاں ایبزارب کر رہا ہے، خوشبوئیں ایبزارب کر رہا ہے، کھانے ایبزارب کرتا ہے. آخر بچوں کو اپنے ماں کا کھانا کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز بچپن میں ایبزارب کر رہا ہے. اچھا، یہ سب کانشیس مائنڈ ڈیولپ ہوا. یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہاں پر پیراڈائم ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے اگین اگر آپ چاہیں گے مجھے ٹیکسٹ کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پکچرز لاؤں گا جہاں پہ سب کانشیس مائنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں آپ کا بلیف سسٹم ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی. ان میں سے ایک چیز آپ کا ایک چیز کہلاتی ہے، آپ کی اینک وہاں لگتی ہے، دماغ پر ایک اینک لگتی ہے. دیکھیے کیا ہے وہ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں جاؤں اس کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے یہ جو بچہ ہے اس کے سامنے جو بھی ٹی وی نیوز، جو نیوز بھی آ رہی ہے، جو ریڈیو چل رہا ہے، جو کارٹون دیکھ رہا ہے، یہ سب اس کے پیراڈائم کو ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے ویلیو سسٹم کو ڈیولپ کر رہا ہے. اس کی آنکھوں پر، اس کے دماغ کی آنکھ پر ایک چشمہ لگا رہا ہے. ہم عموماً یہ پیراڈائم یعنی جو انسان کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کے اوپر ایک فریم آف ریفرنس بنتا ہے جس کو ہم بہترین انداز میں اگر ہمیں سکھانا ہو تو ہم کہیں گے اس پہ ایک گلاسز لگ جاتے ہیں. دیکھیے اب یہاں پر یہ اب آپ کے سامنے حدیث ہے امام علی کی. امام فرما رہے ہیں کیف یعرف غیرہ، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے علاوہ دوسروں کو پہچان سکے. من یجہل نفسہ while he is ignorant about himself. تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں غلطی ہوئی ہے. while he was ignorant about himself. دیکھیے یہاں پر اب اس کے سامنے پوری اس کی پرسنالٹی یہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو 7 ایئر تک ہے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بچے کے سب کانشیس مائنڈ میں، یہ آئندہ اس کی پرسنالٹی پتہ چلے گی آئندہ فیوچر میں یہ کیا بنے گا. اس میں کیا خوف ہوں گے، اس میں کیا خوشیاں ہوں گی، اس کی کیا کنسرنز ہوں گی، اس کی ہیپینس کیا ہوں گی، اس کی دوسری چیزیں کیا ہوگی. اچھا، کیا یہ سب کانشیس مائنڈ چینج ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ چینج ہو سکتا ہے، البتہ بہت محنت سے. کیا اس میں بعد میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بعد میں بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اس میں. اب میں آپ کو دوسری ایک مثال دیتا ہوں جا کے آپ کو پتہ چلے. پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کے سامنے دوسری مثال دوں. دوسری مثال یہ ہے کہ جب آپ فرض کریں آپ ڈبلن میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، پہلی دفعہ نیا آپ نے گھر خریدا. جب آپ پہلی دفعہ گھر خریدا آپ نے تو جی پی ایس لگایا اور جی پی ایس دیکھ کے آپ نے فالو کرتے ہوئے آپ گھر تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو جب آپ چل رہے ہیں اب آپ کی باڈی جو حرکت کر رہی ہے، آپ نے گاڑی کو رائٹ لیا، لیفٹ لیا، فلاں اسٹریٹ پہ لیفٹ لیا، راؤنڈ اباؤٹ پہ آئے، مڑے، آپ نے اس جگہ پہ رکے، لیفٹ لیا، رائٹ لیا، پہنچے اور گھر پہنچ گئے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی دفعہ آپ نے جو ہے یہ آپ نے جی پی ایس کو فالو کیا اور اس کے مطابق آپ اپنے آفس سے آپ نے نئی جگہ پہ اپارٹمنٹ لیا تھا وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد دوسرے دن بھی آپ نے یہی کیا. اب تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ اب آپ کے پاس اس کو کہتے ہیں میموری، آپ کی میموری ہے. تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، آٹھویں دن، 9ویں دن، آفٹر اے وائل اب آپ فون پر ہیں، بزی ہیں ٹوٹل. فرض کر لیں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، آپ فون پہ بتا رہے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں ہیں، کیسے ہیں، خیریت ہے، سب کچھ، اور گاڑی چلا رہے ہیں. اب آپ کو جی پی ایس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس نے ساری چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کو موو کروا رہا ہے. آٹومیٹک آپ کو، کیونکہ اب آپ کی عادت ڈیولپ ہو چکی ہے.
آپ کا ایک پیٹرن بن چکا ہے. سب کانشیس مائنڈ میں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہیبٹس ریسٹورڈ ہوتی ہے. سب کانشیس مائنڈ میں آٹومیشن مائنڈ ہے اور یہ بہت فائدے مند ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان فنکشن نہیں کر سکتا. ہم بہت سارے کام آٹومیشن سے کرتے ہیں, آٹومیٹک کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاس سارے پیٹرن ریکارڈڈ ہیں, ساری دعائیں اور سورت اور سورے اور سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں. اس لیے آپ کا دھیان کہیں پر بھی ہو, آپ جو ہے خود بخود وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, خود بخود جھک رہے ہوتے ہیں, خود بخود کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, خود بخود سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. اگر دھیان ہو تو اچھی بات, اگر دھیان نہ بھی ہو تو آپ نماز پڑھ لیتے. کون آپ کو نماز پڑھاتا ہے؟ آپ کا سب کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے نا. اب یہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, آپ کے لیے ایک فریم آف ریفرنس درست کر دیتا ہے. ہم ان گلاسز سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اچھا, صرف دنیا کو نہیں دیکھتے بلکہ ہاں اس میں ہمارے سامنے بہت سارے پیراڈائمز ہیں. اس پکچر کو آپ دیکھیے, یہاں پر صرف اور صرف یہ دنیا کو نہیں دیکھ رہا. سب سے پہلے اس کا پیراڈائم اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. دیکھیے اب فرض کر لیجئے بچپن میں یہ بچہ جب چھوٹا تھا یا جب بڑا ہوا اور کوئی ایسا انسیڈنٹ واقع ہوا, مثلا بچپن میں کسی جگہ پہ آپ نے بچے کو ڈے کیئر میں چھوڑ دیا اور جو ڈے کیئر کی ٹیچر تھی وہ بہت سخت تھی. اس نے, بچہ 6 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, اس نے کہا you can do it, you do not deserve it. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا, سب کانشیس مائنڈ کسی بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا, اس کو کیا کر رہا ہے, ایبزارب کر رہا ہے. اس بچے نے ایک دفعہ شوق میں آیا, خوفزدہ ہوا, اس کے پاس اچھا ہر وہ چیز جس میں ایموشن زیادہ ہوں وہ سب کانشیس میں رجسٹر ہو جاتا ہے. اس کے پاس یہ رجسٹر ہو گیا, you cannot do it, you do not deserve it. اس کے بعد 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ. اب اس بچے کی پرسنالٹی اس چیز میں اس نے اپنے آپ کو بلیو کرا لیا کہ I cannot do it, I cannot do it. اب آپ دیکھیے جب ہمارے ٹین ایج بچے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم اپنے بھائی سے کے مقابلے میں, وہ تو اتنا اچھا پڑھنے میں, تم کیوں نہیں پڑھ رہے. اس کے کہیں اس کے اپنا ایک پیراڈائم ہے. بہت جلدی بعض بچے بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. ان کا اپنا ایک پیراڈائم ہے. اپنا پیراڈائم یہ ہے کہ I cannot do it, I cannot do it. اپنے بارے میں ان کا یہ رویہ ہے. بعض لوگوں کو, بعض بچہ چھوٹا ہے, کسی نے کہا بھائی اس کی ناک دیکھو کتنی موٹی ہے, اس کی ناک دیکھو کتنی پچکی ہوئی ہے, اس کا کلر دیکھو, اس کی ہائٹ. اب یہ اس پیراڈائم میں سے, اب یہ بڑا ہوا, Mom, I'm ugly. Mom, I'm this. Mom. پیراڈائم اس کا بنا دیا, پیراڈائم بنا دیا. آپ کو بہت سارے بچہ مثلا فلاں چیز خوفزدہ ہے, کسی نے کہا پیراڈائم یہ دیا. دیکھیے آپ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ایک مردے کے پاس کہ یہ واک کیجیے, واک کرتا رہے گا, اس کو ٹچ کرے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا, اس کو کچھ مسئلہ نہیں ہے. کسی نے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیے ہم سب کے دماغ میں جو سب کانٹیننٹ کے ہیں, یہ جو لیزرڈ ہے اس کے بارے میں ہمارے کہیں پیراڈائم میں ڈالا ہے اوہ یہ چیز خطرناک ہے, یا یہ چیز جو ہے آپ کو ڈراتی ہے. تو جیسے ہی کہیں پہ آپ کو لیزرڈ نظر آتی ہے آپ اس کو مار دیتے ہیں یا اس کو بھگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اب ہمارے یہاں بیک یارڈ میں ایک بچوں کا جھولا ہے جس پہ ہمارے نواسے صاحب, علی صفدر صاحب وہ آئے اور مجھے معلوم ہے کہ اس پہ لیزرڈ ہے. بچہ جو ہے اس کے دماغ میں اب تک پیراڈائم سیٹ نہیں ہوا اس اینیمل کے بارے میں کہ یہ ڈینجرس ہے. وہ آ رہا ہے, کھیل رہا ہے, اوپر چڑھ رہا ہے, لیزرڈ گھوم رہی ہے, ادھر سے ادھر چلی گئی. بھائی لیزرڈ کو آپ سے کیا کام, لیزرڈ کو آپ کو ڈرانے کے لیے پیدا تو نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے, بچہ سلائڈ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کو اتنا سا خوف نہیں. اچھا اسی جگہ پر فرض کر لیجئے ان کی اماں صاحبہ آ جاتی ہیں, آ کے کہتی علی oh my God. That's it. Emotions and the word and subconscious mind register lizard mean run away. دیکھ رہے ہیں اب آپ ہمارے پیراڈائم سیلف کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا صرف ہمارا اپنے بارے میں پیراڈائم نہیں ہوتا, ہمارا دوسروں کے بارے میں پیراڈائم.
فار ایگزامپل ہمیں بچپن سے موویاں دکھائی گئی ہیں کہ بھائی جو بلیک کلر کے لوگ ہیں یہ کرمنل ہیں، اور آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں جب بلیکس نہیں رہتے. آپ کو جب بڑے ہوں اب یہ پیراڈائم سیٹ ہو گیا، اس کے بعد جیسے اس کو نظر آئے گا بہت پیارے بہت خوبصورت دل کے لوگ ملیں گے، لیکن جیسے ہی دیکھے گا پہلا اس کے دماغ میں پیراڈائم کیا کہے گا؟ کرمنل. یہ جو اینک آپ کی لگی ہوئی ہے، جو پیراڈائم دوسروں کے بارے میں ہے، وہ اس کو فوراً بتائے گا کرمنل. یا ایک انسان کسی گھر میں ایسے گھر میں ہوا جہاں پر اعتماد بہت زیادہ ہے. اب میں اچھی بات بھی آپ کے سامنے بولوں نا، وہ اعتماد کیا جاتا ہے، محبت سے پیش آیا جاتا ہے. اب یہ جتنا بھی نئی فیملی میں آئے گا ہسبینڈ اور اسپاؤس کے طور پہ، وہاں پہ محبت سے پیش آ رہا ہوگا، محبت سے پیش آ رہا ہوگا، کیونکہ پیراڈائم یہ کہہ رہا ہے ٹرسٹ کرو سب پہ. اچھا پیراڈائم یہ کہہ رہا ہے فیملی میں مسٹرسٹ زیادہ ہے لوگوں پر، یہاں پہ کیا یہ اتنے آرام سے ٹرسٹ نہیں کر پائے. یہ ہمارے پیراڈائمز ہیں دوسروں کے بارے میں، پیراڈائمز ہیں ہمارے اپنے بارے میں، اور پیراڈائمز ہیں ہمارے لائف کے بارے میں کہ لائف جو ہے، لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لائف میں بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے چیزیں ہیں. اب یہاں بچہ جس گھر میں پروان چڑھا، اس میں جو لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوستیاں ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے فرینڈ سینٹرڈ بن جائے، سٹف ہے، کوئی چیز خریدی اس میں بہت زیادہ ایموشنز ہیں، یا بعض جگہ پہ ایجوکیشن ہے، یا بعض جگہ پہ پیرنٹ ہیں، بعض جگہ پہ کوئی اور دوسرے پاسبل سینٹرز. یہاں پر اس کا لائف کے بارے میں بھی ایک نظریہ بن رہا ہے کہ لائف یہ ہے، لائف کے معنی یہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس جو پیراڈائم ہے، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ہر چیز اپنے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے اندر خوشی ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک ویدر ہے اور دو لوگ مختلف انداز میں ریئیکٹ کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ انڈو پاک سے ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں پہ گرمی ہے یا بارش کم ہوتی ہے. انڈو پاک میں بارش جب ہوتی ہے تو وہاں پر خاص طور پہ کراچی جیسی جگہ پہ جہاں بارش کم ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بھائی آج تو بڑا اچھا موسم ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو آج تو کوئی جو ہے پکوان وغیرہ بنے ہیں، تو باقاعدہ وہاں پکوڑے وغیرہ بنے جاتے ہیں. اچھا وہ جو وہاں کے لوگ جب مثلا ہیوسٹن جیسے ویدر میں آتے ہیں، یہاں بارش بہت ہوتی ہے، تو یہاں کے لوگوں کے سامنے کہیں بھائی آج تو ویدر بڑا اچھا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے you're calling overcast a nice weather. Sunny is the nice weather. اچھا آپ آئے ہیں کویت سے، سعودی عرب سے، کراچی سے، جہاں کلاؤڈی ویدر بہت نائس ہے. آپ اپنے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے پیراڈائم سے دیکھ رہا ہے. میں لٹرلی میرے ساتھ جب میں سیاٹل میں تھا اور مائکروسافٹ میں، تو وہاں میرے سے ایک دوست تھے، میرے اپنے آفس میٹ تھے، وہ یہاں ان کا ٹیکسس سے تعلق تھا. انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ فرنج بینیفٹس کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے ہر ویک ایک ٹکٹ چاہیے واپس ٹیکسس آنے کا. کیوں؟ I hate cloudy weather. I hate cloudy weather. I need to be back in sunny weather. دیکھیں اب آپ کے سامنے کیا ہے، یہی. اب آپ اینک کو دیکھیے، یہاں پر اگر اندر کا جو پیراڈائم ہے وہ خوش ہے، اس کو ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہے. جب آپ خوش ہیں اندر سے، آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، آپ کو ہوائیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو مسکراتے ہیں. اور اگر یہی پیراڈائم چینج ہو جائے تو آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. میں اب یہ اس کو بند کرتا ہوں تاکہ آپ سے ڈائریکٹ بات ہو سکے. تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ میں دوبارہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں آپ کو دوبارہ وہ جو احادیث ہیں امیر المومنین کیوں پڑھتا ہوں. آپ جب امیر المومنین کی سے کیا مراد ہے؟ امیر المومنین نے کہا من جاہل نفسہ، جو انسان اپنے بارے میں جاہل ہو. یعنی کہ اپنے بارے میں جاہل ہو کہ اس کو پیراڈائم کیا لگا ہوا ہے. کانا بغیر نفس ہی اجہل، وہ اپنے سے دوسرے کے بارے میں اپنے زیادہ جاہل ہے.
یا امام کہتے ہیں کیف یعرف غیرہ، کیسے کوئی انسان اپنے دوسرے انسان کو، کسی دوسرے انسان کو پہچان سکتا ہے، من یجہل نفسہ، جو خود اپنے بارے میں جاہل، یعنی اپنے بارے میں جاہل سے کیا مراد ہے؟ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ایک پیراڈائم اس کے، دیکھیے یہ والا چشمہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے پہنا ہوا، ایک یہاں سب کانشیس مائنڈ میں ایک چشمہ ہے، ہم اس چشمے سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان چشموں سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ چشمہ یا تو ہمارا بچپن میں کریٹ ہوا ہے یا ہم نے خود ہیبٹ کر کے کریٹ کیا ہے، خود ہم نے ہیبٹ کر کے کریٹ کیا. اگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو غیبت ہے، یہ ایک دوسرے کی چغلی کرنا کیوں حرام ہے. کیونکہ جب ہم وسپرنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک امیج نیگیٹو بننا شروع ہو جاتا ہے لوگوں، اور وہ آہستہ آہستہ جب ہم بار بار سنتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں، بار بار سنتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو امیج ہمارا بن جاتا ہے. پھر ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ سوچ لیجئے، فار ایگزامپل آپ کبھی کسی مومن سے ملے، آپ کا بہت اچھا بیہیویئر تھا اس کے ساتھ، بہت آپ محبت سے ملے، آپ بہت اچھا جانتے تھے، لیکن کسی نے کان میں کہا ارے بھائی یہ تو انہوں نے تو 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو، ان کی بیوی اچانک مر گئی تھی. اب آپ کے دماغ میں یہ ہے، اب آپ نیکسٹ ٹائم جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کے اوپر کیا آ گیا؟ آپ کے پیراڈائم پر وہ چیزیں آ گئی. اب آپ اس لینس سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لینس سے جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو، اور آپ کو خود پتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس لینس سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنے پیراڈائم کا بعض اوقات پتا بھی نہیں ہے. بس ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا. اب سوال، ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ ایک سوال پڑھ دیجیے، ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیے اب ہم، یہ پیراڈائم کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرض کریں کسی ایک بند پیالے میں کوئی چیز ہے، کوئی لکوڈ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں. جب تک یہ جہاز اسموتھ چلتا رہتا ہے اس سے لکوڈ باہر نہیں گرتا. جہاں پر اس جہاز میں ٹربولنس آتا ہے اور اگر یہ کہیں سے اوپن ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لکوڈ باہر آ جائے گا، لکوڈ باہر آ جائے گا. بس ہم ہماری زندگیوں میں بھی جب ٹربولنس آتا ہے تو ہمارے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی. اگر آپ نے کسی انسان کو بہت اچھی طرح پہچاننا ہو تو اس کو غصے کی حالت نہیں. اچھا اب یہاں پہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کسی اور کو پہچانیں، یہاں صرف اپنے آپ کو پہچانیں. ہم کب اپنے آپ کو پہچانیں؟ یا بہت خوشی کی حالت میں اپنی طرف نگاہ کریں، یا بہت ٹربولنس کی حالت میں اپنی طرف نگاہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا شروع کریں. اب ہمیں 3 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنا سیلف پیراڈائم دیکھنا ہے. جب بھی آپ کو کسی چیز سے خوف محسوس ہو، بھئی امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اس چیز سے خوف موجود ہو. اگین یہاں سے مراد میری کوئی جان خطر میں ڈالنے والی نہیں. مثلا آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر آپ پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر نوحہ پڑھیں گے تو آپ کی پبلک کے سامنے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں. بعض ہوتے ہیں پبلک فگر نہیں ہوتے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کہیں ان کی زندگی میں ایک پیراڈائم سیٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس فیئر ہے. اب یہاں پر امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیئر نکالنا ہے تو کود جائیے، یہ کام کر لیجیے اور بار بار کیجیے، آپ کا فیئر نکل جائے گا، یعنی آپ کا پیراڈائم چینج ہو جائے گا. آپ کا جو پیراڈائم بنا ہوا ہے وہ اس سے ڈر نکل جائے گا، اس سے آپ کا ڈر نکل جائے گا. یہ آپ اپنے بارے میں ساری چیزیں دیکھیے، جہاں جہاں آپ کے اندر لیمیٹیشنز ہیں. ایک آدمی، کسی آدمی کا پڑھنے میں لمیٹیشن ہے، کسی آدمی کی بولنے میں لمیٹیشن، کسی آدمی کی آڈینس کو فیس کر لمیٹیشن، کسی آدمی کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں شاید میرے اپنے بارے میں اس کو ایک غلط فہمی ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لمیٹیشنز ہے. یہ بچوں کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ، جب انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو، تو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ ان کو
ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز کر لیں, وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگیں. اور آپ یہاں پر زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہیں سے انسان کی ہیلپ کر دیتا ہے. اگر آپ خود بھی اپنی زندگی میں دیکھیں, آپ کا جو سکسیس کا پوائنٹ تھا وہاں پر کسی نے آپ کو بچپن میں کچھ, خاص طور پہ جو ٹین ایج کا جو دور ہے اس میں کچھ خوف ہوتے ہیں. اس میں یہاں پر کوئی کبھی والدہ, کبھی کوئی والد, کبھی کوئی بزرگ, کبھی کوئی ٹیچر, کبھی کوئی دوست, کبھی کوئی اور آپ کی ہمت بڑھا دے تو آپ لگتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چینج آ گیا, آپ کی زندگی میں سکسیس آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا. بس آپ کو اپنے اوپر, ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد کیسے بڑھائیں, جو آپ کے ٹین ایجرز کے لیے بہت ضروری ہوگا. میں انشاءاللہ اس کو ایک دو جلسے کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے اس موضوع پہ بات کروں گا. لیکن ابھی فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا پیراڈائم ہے وہ ہمارے لیے بعض اوقات لمیٹیشن کریٹ کرتا ہے. اچھا, بعض اوقات پیراڈائم آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ کا پیراڈائم یہ ہے آئی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, آپ دیکھیے کچھ پرسنالٹی آئی کین ڈو اٹ ہے, وہ ہر کام میں ہاتھ ڈالیں گے, ہر کام کر لیں گے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم سیکرٹ کھولنے جا رہا ہوں. اب جو ہمارے برادر مومن مومنات جو میڈیسن سے تعلق ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میڈیسن میں ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے پلاسیبو ایفیکٹ. پلاسیبو ایفیکٹ آپ لوگ سب جانتے ہیں, رائٹ, کہ پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہے. اب یہ بہت ہی فیمس میڈیکل ٹرمینالوجی ہے. پلاسیبو ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو یہ یقین ہو, بات کس پہ آ رہی ہے, یقین پہ آ رہی ہے, اگر اس کو یہ یقین ہو, یقین یہ ہو کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ شفا دیتا ہے, یا اس کو یہ یقین ہو کہ یہ میڈیسن مجھے شفا دے دے گی, تو اگر اس کو ایک میڈیسن دی جائے جو کچھ نہ ہو مگر شوگر پل ہو, وہ اس کو شفا دے گی, وہ اس کو کیور کر دے گی. دیکھیے یہ پلاسیبو ایفیکٹ ہے. آپ جا کے, اگر آپ نے ٹرمینالوجی نہیں سنی, آپ جا کے ٹائپ کیجئے گوگل کے اوپر اور پلاسیبو ایفیکٹ کا پورا اسٹڈی کر لیجیے. بس پلاسیبو ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کیور ہوتی ہے نہ میڈیسن کی وجہ سے, نہ میڈیسن کی وجہ سے. کس وجہ سے ہوتی ہے؟ میڈیسن میں تو وہ آپ کو شوگر پل دے رہے ہیں, بلکہ بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کے پاس جو میڈیسنز ہیں وہ کیا ہیں, جو بہت مشہور میڈیسن ہے وہ کچھ نہیں ہے مگر شوگر پل ہے, پلاسیبو ہے, پلاسیبو ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیور ہو رہے ہیں. کون سی چیز ان کو کیور کر رہی ہے؟ یہ میڈیسن کیور نہیں کر رہی. کیا چیز کیور کر رہی ہے؟ ان کا اپنا بلیف کیور کر رہا ہے, اپنا بلیف کیور. بلیف ان کا کیا ہے؟ وہ ان کا اپنا پیراڈائم ہے, ان کا یقین کہ فلاں چیز مجھے کیور کر دی. اب آپ دیکھیے کتنی طاقت ہے آپ کی تھاٹس میں, آپ کی تھاٹس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے بدن کو کیور کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں پلاسیبو ایفیکٹ. اور اس کا نیگیٹو بھی ہے. اگر آپ کے بدن, آپ کی تھاٹس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے, وہ آپ کو مریض کر سکتی ہے. آپ کی تھاٹس میں طاقت ہے. تو اگر آپ, جب آپ سیلف اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آئی کین ناٹ ڈو اٹ, یو کین ناٹ ڈو اٹ. اگر آپ نے یقین دلایا ہوا ہے کہ آئی کین ناٹ ڈو دس پارٹ, میں کھانا اچھا بنا ہی نہیں سکتی, مشکل ہے آپ کے لیے. میں فلاں کام نہیں کر سکتی, مشکل ہے آپ کے لیے. میں فلاں کام, میں انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہوں, آپ فیل ہو جائیں گے. پلاسیبو ایفیکٹ. اور جو دوسرا ہے اس کو کہا جاتا ہے نوسیبو ایفیکٹ. نوسیبو ایفیکٹ. بس ہم جب اپنے دماغ میں دو اسپاؤز ایک دوسرے کے لیے جب ایموشنل بینک اکاؤنٹ نیچے ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات کہنے لگتے ہیں یہ آدمی ایول ہے. یہاں سے جو ٹائٹینک ہے وہ جا کے کس سے ٹکراتا ہے؟ اس آئس برگ کے ساتھ. اس آئس برگ اس کو ٹائٹینک کو, یہ جو ریلیشن شپ ہے, یہ جو ریلیشن شپ کا جہاز ہے, یہ سنک ہو جاتا ہے. بس آپ نے
جو اب آپ نے دیکھی یہ جو لیکچرز ہیں یہ پریکٹس ہے آپ لوگوں کی. یہ لیکچر سننے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر اپنے پیراڈائم کو چیک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسلامک اس میں آ جائیں, خداوند تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ کی ویلیو ہے, آپ کی بہت بڑی ویلیو ہے. خداوند تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو بہت بزرگی کے ساتھ کریٹ کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے ان کو سلطہ دیا ہے, ان کو ہم نے برتری دی ہے. کس پر؟ تمام خشکی اور تری پر. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے ان کو پاک رزق عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں کہ خدا نے آپ کو کس انٹینشن سے کہا ہے, آپ دیکھیے کہ آپ کی نالج, آپ کی چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے یقین کرنا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں بہت اچھے لوگوں کے مقابلے میں. نہیں کہ میں ان سے اچھا ہوں, یہ تو تکبر ہے. یعنی کہ یو کین ڈو اٹ, آپ کا بزرگی ہے. آپ کبھی آپ کہنے لگے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ جھوٹ بولنا ختم ہو جائے گا. آپ کہیں کہ میں کبھی میرے منہ سے غیبت نہیں نکل سکتی, غیبت آپ کی ختم ہونے جائے گی. دیکھیے یہ پریکٹس ہے جو اب آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا کیا ہے, پیراڈائم جو ہے دوسروں کے بارے میں. عموماً ہم اپنے نگاہ سے اور لمیٹڈ نالج سے لوگوں کے بارے میں ہم آئیڈیاز قائم کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے فیمس اسٹوری ہے جو آپ بہرحال سن بھی چکے ہیں, آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے اس کو یقینی طور پہ. لیکن بہرحال بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایک جگہ پر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, اسی پیراڈائمز فار ادر میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی صاحب ہمارے جاننے والے, فرض کر لیں وہ اپنا ٹریول کر رہے تھے اور آپ کے جو ہے وہ ہیترو ایئرپورٹ سے فار ایگزامپل وہاں پہ وہ ٹرانزٹ میں تھے. تو ٹرانزٹ میں تھے, اب ذرا ٹائم ہے, آپ کو معلوم ہے فلائٹ بھی دوسری لیٹ ہو رہی ہے, تو وہ جاتے ہیں, وہ جا کے ایک کافی کپ لیتے ہیں اور ایک بسکٹ کا پیک لے لیتے ہیں اور اپنا لگیج کے ساتھ آ کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ ہیترو کتنا بزی ایئرپورٹ ہے اور یہاں پہ بعض اوقات جگہ بھی کم ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے. ظاہر ہے وہ جو کیفیٹیریا تھا وہ فل تھا, یہ بیٹھے تھے خالی سیٹ پر. تھوڑی دیر بعد اپنا اخبار پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور چائے کے سپ لے رہے ہیں. اب جو ذرا اخبار کے پیچھے دیکھتے ہیں, ایک صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی ٹیبل پر. اب صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ گئے, اخبار پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ یہ اپنا اخبار رکھ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی میرا کوکی کا پیکٹ کہاں ہے, تو دیکھا وہ صاحب ان کی کوکی کھول کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بڑا برا لگتا ہے, یار یہ کیا بھائی, آپ میری کوکی کھا رہے ہیں, لیکن بولتے کچھ نہیں ہے, کوئی سین کریٹ نہیں کرتے. ان کو چلیے کھا لی, میں بھی تو کھاؤں. یہ ہاتھ بڑھاتے ہیں, پیکٹ میں سے ایک کوکی لے کے کھانا شروع کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب کرتے ہیں بھائی چلیے, انہوں نے اب یہ روڈ آدمی ہے, مجھ سے پوچھ لیتے تو میں ان کو دے دیتا. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, بغیر میری اجازت کے میرے کوکی کا پیک اٹھایا, کھانا شروع کر دیا. بہت روڈ آدمی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایک اور کوکی. اب دیکھتے ہیں کہ ارے بڑے عجیب انسان ہے, وہ بھی ایک کوکی اور کھانا شروع کر دیا. یہ کھاتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, آخر میں ایک رہ جاتی ہے. اچھا, وہ جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک کوکی کو دیکھتے ہیں, یہ صاحب کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں. اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا مجھے دیتے ہیں, آدھا. میں کہتا ہوں بہت ہی بدتمیز آدمی ہے کہ میری کوکی کا وہ ہے اور یہ خود کھا رہے ہیں اطمینان سے. ایک میرے سامنے ایک ان کا امیج بنتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سامان اٹھاتے ہیں, چل جاتے ہیں. میں ان کو دور تک جاتا ہوا دیکھتا ہوں, عجیب انسان ہے, کوئی شکریہ ہی ادا کر جاتے ہیں, میری پوری کوکی کھا گئے. اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنا اخبار رکھ کے جب ذرا میں بیگ دیکھتا ہوں, ارے یہ کیا, میرا کوکی کا پیکٹ تو یہ رہا. یعنی کیا, میں اتنی دیر سے ان کی کوکی کھا رہا, میں کھا رہا تھا. دیکھیے بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں جو اپنے پیراڈائمز بناتے ہیں, انکمپلیٹ انفارمیشن کے بناتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں.
ہم صحیح ہیں. بس اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں یہ جو انسائڈ آؤٹ کا سفر ہے، اب میں آج بیان نہیں کروں گا کہ جو ہمارا پیراڈائم ہے لائف کے بارے میں، ٹھیک ہے، بس آپ کو تھوڑی سی ایک ہنٹ دوں گا جو آپ سوچئے کل تک. ایک ہنٹ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ آپ کے نزدیک جو آپ کا لائف کے بارے میں پیراڈائم ہے، آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ کے نزدیک what is the driving force of my life؟ یہ سوچئے آپ. What do I spend my time thinking about؟ میں اپنا ٹائم کس چیز پہ زیادہ سوچتے ہوئے گزارتا ہوں. Who and what are my obsessions؟ یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا لائف کے بارے میں کیا پیراڈائم ہے. یہ جو لائف کا پیراڈائم ہے اس کو سینٹر کہا جاتا ہے. ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کا سینٹر کیا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ اپنا سینٹر پہچان جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ کے اسپاؤس ہیں ان کا سینٹر کیا ہے. یہ جو ہمارا کانفلکٹ ہو رہا ہے بعض اوقات یہاں پرائرٹیز میں آ رہا ہے. ایک آدمی فار ایگزامپل منی سینٹرڈ ہے اور ایک آدمی فرینڈ سینٹر ہے، ایک آدمی فیملی سینٹرڈ ہے، ایک آدمی اسپورٹ سینٹر ہے. کرکٹ کا میچ آ رہا ہے، اب انہیں پرواہ بھی نہیں ہے کہ 2-3 دن یہ کسی چیز پہ دھیان نہیں دیں گے بلکہ جاب سے چھٹی بھی کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسپورٹ سینٹر ہے. بعض لوگ سیلف سینٹرڈ ہیں، ان کے نزدیک صرف میں ہوں، جب تک ان کی میں ہوتی رہے گی خوش ہیں. جیسے ہی میں سے کوئی میں ہرٹ کرے گی ایک دم یہ ناراحت ہو جائیں گے، ایک دم یہ اداس ہو جائیں گے. کیونکہ کیا؟ میں سیٹسفائی نہیں ہوئی. میں اس فلاں جگہ پہ عزاخانے میں گیا، کسی نے مجھے بڑے آرام سے مجھے عزت نہیں دی، مجھے اسٹیج پہ نہیں بلایا. کیوں؟ کیونکہ میں سینٹرڈ ہوں. بعض لوگ اینیمی سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ پیرنٹ سینٹر ہوتے ہیں، بعض لوگ اسکول ایجوکیشن سینٹر ہوتے ہیں، بعض لوگ جب جوان ہوتے ہیں تو اپوزٹ سیکس کے سینٹرڈ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے لیے اگر ہم اپنی زندگی امپروو کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے لینس کو چینج کرنا ہوگا. یعنی کیا؟ پیراڈائم شفٹ کرنا ہوگا. پیراڈائم شفٹ کرنا ہوگا. میں آپ کے سامنے بس اس آخری ایک قصہ ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد یہ اسٹیون کوی اپنی اسپیچ میں بیان کرتا ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نیو یارک سب وے میں جا رہا تھا. نیو یارک سب وے میں سنڈے مارننگ کا وقت تھا، صبح کا وقت ہے، میں بیٹھا ہوں. سب وے بہت زیادہ بھری ہوئی نہیں ہے، خالی ہے. اتنے میں ایک جگہ سے ایک باپ اور کچھ بچے آئے، سوار ہوئے، کسی اسٹیشن سے سوار ہوئے. باپ میرے قریب آ کے بیٹھ گیا اور بچے جو تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اب جہاں پر جو کہ ایک بالکل پیسفل ٹرین تھی، کہنے لگا کہ یہ ایک دم اس کا ماحول چینج ہو گیا. بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کسی کوئی چیز گر رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. میں تھوڑی دیر تک تو برداشت کرتا رہا، تھوڑی دیر تک برداشت کرتا رہا. اس کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ظاہراً باپ تھا، کہا کہ I think you have to do something. تو وہ آدمی جو اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا، اچھا کہنے لگا مجھے غصہ محسوس ہونے لگا اس آدمی پر. کیسا باپ ہے، کیسا باپ ہے. کہتے میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سر اٹھائے کہتا ہاں یا I wish I can do something. I don't know how to handle, I don't know how these children are handling. Actually, few hours ago, my wife died and we are just coming from the hospital. I don't know how to handle that news. And I don't know how they are handling this news. یہاں پر اسٹیون کا بھی کہتا ہے کہ میرا ایک لمحے میں ایک دم کیا ہوا؟ پیراڈائم شفٹ ہوا. پیراڈائم شفٹ ہوا. یعنی میرا پیراڈائم جو ہے اب تک اس کو دیکھ رہا تھا ایک ارسپانسبل باپ کے طور پہ اور یہ امیج میرے سامنے تھا، لیکن جیسے ہی میرے سامنے مور انفارمیشن ہوئی میرا پیراڈائم ہوا، میں اس کے لیے ہمدردی کے بول رہا. ہمدردی کے بول رہا. دیکھیے ہمارے پاس ہمارا
جب یہ بلال اور اسما جب ایک ساتھ تھے، جب ایک روف کے نیچے رہتے نہیں تھے، ان کا پیراڈائم بہت اچھا تھا ایک دوسرے کا، کیونکہ یہ انہوں نے لو میرج کی تھی، ایک دوسرے کی کائنڈنس اور تمام ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہائی تھا، لیکن آہستہ 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 یہ پیراڈائم چینج ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جو ان کے سامنے نہ صرف کوئی ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوا، بلکہ جب ساتھ رہنے لگے تو ایک دوسرے کی پرسنالٹیز جو اپنے اندر تھیں وہ پتہ چلنے لگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہم انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، یہاں پر ایک فارمولا ہے جو میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کی پکچر بنا کے لاؤں گا، کہ اسٹیمولائی اور آپ کا جو ریئیکشن ہے اس کے بیچ میں ایک پاز ہونا چاہیے۔ جو بھی چیز آپ کو بادر کرے، جو چیز آپ کو ریئیکٹیو بنا رہی ہو، اس میں اور آپ کے ریئیکشن میں ایک پاز ہونا چاہیے۔ یہاں سوچیں اس سے پہلے کہ بولیں اور کسی پہ کوئی اعتراض کریں۔ پھر میں آپ کے سامنے اسی حدیث کو ریپیٹ کروں گا اور اس پہ یہاں کے لیکچر کو ختم کروں گا آج کے۔ امیر المومنین نے محمد بن حنفیہ کو اپنی وصیت میں جو لکھ کے کی وصیت، کہا وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے جان جاؤ، ان اللسان، جو زبان ہے، قلب عقور، یہ ایک جنگلی کتا ہے۔ اللسان قلب العقور، ان ارسلتہ عقرک، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا کھلا یہ تمہیں کاٹ کھائے گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی امام کے بارے میں ہے جو کہ ہماری قضاء و قدر کو چینج کرتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے جو اس کے نوٹس ہوں گے، جو آپ نے جو چیزیں ہوں گی آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ ہم نے آج پیراڈائم کو ڈسکس کیا، پیراڈائم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ پیراڈائم ہم سب یونیک ہیں، ہم سب کے پاس اپنے اپنے پیراڈائمز ہیں جو ہمارے بچپن سے آئے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ سے، ہمارے پیرنٹس سے، ہماری جو بھی سرکمٹانسز تھے وہاں سے ہم میری ایک شخصیت بلڈ ہوئی ہے، اور ہم ان گلاسز جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ پہ لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہماری پرسنالٹی کیا ہے، امیر المومنین کے مطابق ہم دوسرے لوگوں کی صحیح شناخت حاصل نہیں کر سکتے، ان کو صحیح انداز میں نہیں پہچان سکتے۔ بس ہمیں جب ہم ریلیشن شپ اچھی کرنے جائیں گے، پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، پھر ہم اپنے اسپاؤس کو پہچانیں گے، پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو پہچانیں گے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، اگر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ اور تو والا جو معاملہ ہے یہ اردو زبان کا تھا، بچے جب یو کہہ کے مطابق کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں۔ اور بچوں کے لیے جب ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کر رہے ہیں، تو they are not nagging, they are not pressuring you more, they are doing their love. So do not look by your paradigm. If you have watched the movies of Zaid and other, do not have that paradigm that they see parents are like that. Inshallah, خداوند تعالیٰ آپ سب کی جو بھی حاجات ہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب کی حاجات کو انشاءاللہ پورا کرے۔ خداوند تعالیٰ ہم سے اپنی زندگی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں، اپنے آپ کو پہچاننے میں اور اس نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، خدایا اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے ان کو ہیل کر دے، ان کو ریموو کر دے، ان کو وائپ آؤٹ کر دے، اور ہم میں اور ہمارے اسپاؤزز میں، ہم میں اور ہمارے بچوں میں، ہم میں اور ہمارے بہن بھائیوں میں، ہم میں اور ہمارے ماں باپ میں بہت اچھے تعلقات کر دے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اسپاؤزز کو صحیح طرح پہچان سکیں، ان کی سینسٹیوٹیز کو پہچان سکیں، ہم اپنے بچوں کی نیڈز کو پہچان سکیں، اور ان کو ہم صحیح پرورش کر سکیں، ان کی صحیح طرح ان کو پروان چڑھا سکیں۔ خداوند تعالیٰ جو ہمارے مومنین و مومنات مریض ہیں، خداوند تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما، جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ خاص طور پہ ہمارے عزیز ڈاکٹر مہدی، ڈاکٹر وقار، ان کے بچے جو مریض ہیں، ہماری دعا ہے خداوند تعالیٰ سے کہ اہل بیت کے صدقے میں خداوند تعالیٰ آپ ہیں سب کو، ان اللہ بالغ امرہ، ہر امر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ امر کو پورا کرنے والے ہیں۔ ان مومنین کو جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں، یہ ان سب جن کے پاس جو بیماریاں ہیں، خداوند تعالیٰ اس کو ان کے لیے آسان کر دے، یا ان کو مکمل طور پہ شفا دے دے۔ خداوند تعالیٰ جو ہمیں نالج نہیں ہے، اسی لیے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بچوں کی کسی چیز کی کوتاہی ہوئی ہے تو خدایا تو اپنی رحمت واسعہ سے
تیرے اختیار میں ہر ساری طاقت ہے. تو ان سب کو ایسا کام کر کے بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں، بچے ہمارے محبت والے ہو جائیں، ہم اپنی فیملیز میں آپس میں محبت کریٹ ہو سکے. خداوند تعالیٰ جو ہمارے مرحومین ہیں، جو ہماری دنیا میں نہیں رہے، ان کا احسان ہے ہماری گردنوں پہ، ہم انہیں نہیں سمجھ سکے، ان کا حق ادا نہیں کر سکے. خداوند تعالیٰ تو اپنے پاس سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. ہمارا جو یہ مجلس میں شریک ہونے کا جو ثواب ہے ان تک پہنچا، ان کو ہدیے کے طور پہ عطا فرما. خداوند تعالیٰ جو ہم میں جو مومنین برادر جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت عطا فرما. خداوند تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. خداوند تعالیٰ جن کی جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. خداوند تعالیٰ جو بھی مومنین اور جتنے بھی مراجع کرام، علماء ربانی اور آیت اللہ گرامی جو ہیں، آیت اللہ سستانی اسپیشلی رہبر معظم، ان سب کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اور ہمارے بچے ان کے آوان اور انصار میں شریک ہو سکیں. ہمیں می سے وی بننے کی توفیق عطا فرما. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. Allahumma salli ala Muhammad. MashaAllah, another thought-provoking session comes to an end, delivered by the respected scholar. I'm sure we have a lot to take away, a lot to digest from tonight's session that respected scholar Sayyid Farhad Abbas Sahab he has delivered. اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. I'm sure we have a number of questions as well that are coming to our minds. So I will request again to all the participants to kindly keep sending the questions over whichever way you prefer to, or share it with us, with Agha Sahab as well, so that we can ask the questions. And then inshallah, I have received actually a couple of questions. So Agha Sahab, main aapse inshallah kal share karunga ye questions, so you can possibly discuss them tomorrow, اور ہو سکتا ہے آپ کے کل کے لیکچر میں یہ کور ہو جائے انشاءاللہ. ابھی ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف، اور آغا صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے آغا صاحب سے سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ دعا امام زمانہ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک آمین یا رب العالمین. کل مومنین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. التماس سے دعا. خدا حافظ.